السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، آیت مقدسہ نمبر 20۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے مالی قربانی جو انتہائی ضروری ہے ایک سچی جماعت کے لیے، جانی قربانی اور مالی قربانی، جس کو ہم جہاد کے عنوان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اجتماعی سسٹم کی تشکیل کے لیے ایک عادلانہ سیاسی نظام کی ضرورت ہے، عادلانہ معاشی نظام کی ضرورت ہے۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ کی سچی جماعتیں کریں گی، لیکن منافقین ان سے گریز کرتے ہیں، مالی قربانی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے بڑے دلائل سے ارشادات فرمائے کہ یہ جو قربانی تم کر رہے ہو، جہاں دنیا میں فائدہ ہے، امن و امان، خوشحالی کی صورت میں اللہ دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں، وہاں پر آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نور اور روشنی عطا فرمائیں گے، جس کے ذریعے آپ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ سمجھتے نہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے، لہذا یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اصل میں جو سچی جماعت ہے وہ ہمیشہ انفرادی صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، اور اجتماعی سطح پر جو سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے، سوسائٹی کی ترتیب و تشکیل ہے، اس میں بھی حصہ ڈالتی ہے۔ وہ اجتماعی طور پر اداروں کی تشکیل میں حصہ بھی ڈالتے ہیں اور وہ اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے لیے اجرہم، اجر بھی ہے، ونورہم، اور اللہ کا نور بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ لیکن جو کافر ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہ کون ہے؟ یہ جھوٹی جماعتیں ہیں، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت دنیا کا جو ساز و سامان ہے یا خواہشات ہیں، پچھلے اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ان میں یہ خامیاں ہیں، وہ مفاد پرست ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، وہ آرزوؤں پہ سب کچھ عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، سب کچھ آرزوئیں ہیں ان کا، تلک امانیہم،
اسی طرح وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، سمجھ لو اس بات کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اعلموا فی الامر کا صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ غور و فکر کرو، جان لو، یہ ہے سچی بات، سچی تعلیم جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا؟ انما الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی جو زندگی ہے، لاعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کے لیے ہمیں اس کو کھیلنے کا موقع دینا ہے، اس کو ماحول دینا ہے خوش رکھنے کے لیے۔ اب وہ کھیل اور کود میں لگ جاتا ہے، ہم اس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، وہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ عارضی وقت کے لیے ہے۔ پھر اور کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جب انسان آگے بڑھتا ہے، تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، تو پھر ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، آپس میں فخر کرتے ہیں، بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اپنی جوانی پر ناز کرتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، غرور بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جب مزید آگے بڑھتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں کہ میری اولاد اتنی ہے، زیادہ ہے، اور اسی طرح مال پہ فخر کرتے ہیں۔ گویا انسان پیدائش سے لے کر جوں آگے بڑھتا ہے تو وہ فخر، غرور، تکبر، یہ سارا کچھ اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مال، اولاد، یہ سب کچھ یہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس سے روکا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو پیچھے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں، مسلسل خود چاہتے ہیں کہ اللہ کے وسائل کو تلاش کریں، وسائل رزق کو تلاش کریں۔ اللہ کا حکم ہے، مال تلاش کرو، اسباب تلاش کرو، وسائل تلاش کرو، لیکن یہ کیوں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کس لیے؟ کیا اس کی کثرت پر گھمنڈ کریں؟ وسائل زیادہ آگے ہیں تو فخر اور غرور کریں، تکبر کریں؟ نہیں، بلکہ اجتماعی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر اولاد اللہ نے دی ہے تو اولاد وہ اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کر کے وہ دین کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھے، اجتماعی تقاضوں کو سمجھے، سوسائٹی کے تقاضوں کو سمجھے اور اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے اگر اولاد اور مال ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال ضرورت ہے، لازمی ہے، ناگزیر ہے، لیکن یہ آزمائش کہ غلط جگہ استعمال نہ ہو جائے، غلط طریقے سے استعمال نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہے، فطرت ہے، انسان کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، لیکن آزمائش بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھو، کمثل غیث، جیسا کہ بارش آتی ہے، اعجب الکفار، ایک بنجر زمین ہے، اس زمین میں کاشتکار نے بیج ڈالا، پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے پانی دے دیا بارش کی شکل میں۔ اب جب یہ بیج زمین سے باہر نکلے گا اور یہ سرسبزہ نظر آئے گا تو وہ اس کسان کو کتنا خوبصورت لگے گا۔ اعجب الکفار، جو کھیتی کرنے والا ہے اس کو کتنا اچھا لگے گا۔
کیوں؟ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ اب ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ جو بیج ڈالا، کومپل بنی، وہ اس کے اوپر خوشہ لگ گئے، دانے لگ گئے، اب وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پکائی اس کی ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، گندم ہے، چاول ہے اور دیگر جتنی اجناس ہیں، تو پھر دوبارہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھوسا بن جاتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں اور باقی چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر روندی ہوئی گھاس ہو جاتی ہے، یعنی اپنی وہ ترتیب سے جو بیج چلا اپنی طبی رفتار کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، خوبصورتی آ گئی، اور پھر واپس وہ گھاس، وہ بوسا اور روندا ہوا گھاس بن گئی۔ یہ انسان کی زندگی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور اگر یہ زندگی انسان مستقل سمجھ کے اس سے دل لگا کر اس کو اپنے اوپر سوار کر لے گا اور اللہ کے راستے میں جان اور مال قربان نہیں کرے گا، اس کا جو ایمان باللہ کا فلسفہ ہے وہ درست نہیں ہوگا، تو پھر اس کو آخرت میں شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور دوسری طرف جو سچی جماعت ہے، اللہ نے اس کے لیے مغفرت رکھی ہے، رضامندی رکھی ہے، اللہ کی پہچان ہے ان میں، خدا شناسی ہے، انسان دوستی ہے، وہ انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے حق دیا ہے، حق انتفاع دیا ہے، لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرتے، اور سوار کر کے مفاد پرست نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے، خود غرض نہیں ہوتے، دوسروں کے حقوق نہیں سلب کرتے، دوسروں کا استحصال نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر مال ہے، پونجی ہے دغے کی، دھوکے کی، یعنی ان کو پتہ ہے یہ عارضی چیزیں ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گی، ان میں بقا نہیں ہے۔ بقا اگر ہے تو اعلیٰ فلسفی میں ہے، بقا اگر ہے تو اجتماعی اداروں کی تشکیل میں ہے، بقا اگر ہے تو شعوری جو جد و جہد ہے اس میں بقا ہے، بقا اگر ہے تو انسانی حقوق کے غلبے کی شکل میں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا، اس کی ترتیب و تشکیل بتائی ہے۔ ہمارے قلوب جب اللہ سے جڑے ہوں گے، ہماری محبت اللہ سے ہوگی، تو یقیناً ہم اللہ کے ان وسائل کو اسی طرح دنیا کی زندگی سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے، جد و جہد کریں گے اور دوسروں کے لیے مفید بنائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی ہمارے بھائی، ہمارے عزیز جو ہمارے ملک میں رہنے والے بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، ان کو فائدہ ہو جائے، یعنی گویا انسان دوستی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔